तीन चार अहम खबरें जो नाज़रीन आपके सामने रखनी हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर एक आ रही है कि 40 अफ़गान मारे गए हैं। कहां पर मारे गए, कैसे मारे गए, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन मरियम नवाज़ का ट्रैफिक कवानीन को दुरुस्त करने का मिशन वो हम बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन सुहेल अफरीदी के बारे में जो मीडिया खबरें बताता है वो कहता है कि मुलाकात का मिशन। तो सुहेल अफरीदी की जो इमरान खान से मुलाकात है उसको उन्होंने मिशन के तौर पर खबर देता है, और वो उस मिशन का क्या हुआ, मुलाकात हुई या आइंदा का क्या लाया अमल सुहेल अफरीदी का, ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की खबरें हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अफ़गान महाजरीन कैंप हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा और बिल्कुल उन्हें जो है वो अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। ये ख़त्म करने का ऐलान भी किया है, उसकी डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन सबसे पहले तो मरियम नवाज़ का जो ट्रैफिक दुरुस्त करने का और पाकिस्तानी कौम को ट्रैफिक के कवानीन सिखाने का मिशन शुरू किया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं नाज़रीन कि लोगों के पास जो है खाने पीने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं। खाने पीने के लिए वो तकदो करते हैं और बेचारे को टूटे फूटे मोटरसाइकिल और उनके जो हालात हैं वो दगरगू हैं, और वो उस पर रोज़गार की कोई तलाश में, और कोई बेचारा नौकरी से फटे हालात में वो जा रहा होता है। तो वहाँ मरियम नवाज़ तरक्की याफ्ता कौमों की तरह कवानीन उन्होंने लागू कर रखे हैं और गरीबों को पकड़ धकड़ उनकी जारी है। उनके धड़ाधड़ चलान जारी हैं, करोड़ों रुपए के चलान किए जा रहे हैं कि एक एक दिन में पता नहीं कितने लोगों के चलान होते हैं जिससे करोड़ों रुपया हासिल किया जा रहा है। और नाज़रीन यहाँ तक के नौजवान लड़के उनको यहाँ तक के वो चलान तो जो करना है पुलिस के हवाले, उन पर इस तरह जिस तरह कोई मुजरमों का केस होता है वो केस दाखिल जिस तरह किए जाते हैं वो पुलिस के हवाले, और पुलिस लेकर कोर्टों में उन्हें लिए फिर रही है। और कोर्टों के बाहर क्या हालात हैं ये आप मनाजर आप देख लें नाज़रीन। इस वक्त हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे सामने ये आप रश देख रहे हैं। ये उन तमाम जो बच्चों को और उन लोगों को पकड़ा गया है जिन पे अब जो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी, यानी कि जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहनना था, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उन तमाम लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। और यहाँ पे हर अदालत के बाहर ये सीन है, हर अदालत के बाहर इसी तरह से जो लोग हैं वो खड़े हैं और ये इस पूरी सूरत हाल है। अदालती वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है। और मुल्तान की अगर हम बात करें, इतलात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोई 1500 से ज़ायद जो मुकदमात दिए गए हैं और बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है, और FIR दे दी गई है। हालांकि जो ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है उसमें चलान भी होता है। ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये सबको हथकड़ियाँ जो है यहाँ पे लगी हुई हैं कि इनके पास सिर्फ हेलमेट नहीं था और FIR जो है वो दे दी गई हैं। यहाँ पे लॉयर्स बरादरी दीगर जो लोग हैं वो यही मुतालबा करते हैं कि जुर्माना किया जाए, ना कि इनके मुस्तकबिल के साथ खेला जाए। ये इतने भारी भारी जुर्माने हैं। ये नाज़रीन आपने देखा कि नौजवान कितने, और अदालत का टाइम ख़त्म हो जाता है मगर ये लोग नहीं ख़त्म होते, फिर उनको आखिर थानों में रात गुजारनी पड़ती होगी। तो ये हालात है नाज़रीन। और कहाँ ये तरक्की याफ्ता लोगों के कवानीन, और कहाँ हमारे नाज़रीन लाइसेंस हासिल करने का तरीका, फिर हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग
ان کو نسل در نسل قوانین کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ٹریفک قوانین باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، اور جب لائسنس دیا جاتا ہے ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور ان کو پھر لائسنس ملتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس جو ہے۔ تو یہاں پر ناظرین دیکھیں کہ ہم حکومت کی جانب سے جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر ان سے کس طرح ہم توقع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے پوری نسل در نسل ان کو ٹریفک قوانین کے لیے ایجوکیٹ کیا ہے؟ جب ان کو وہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے، وہ ان کی عادت ہی نہیں ہے، تو یہ یکدم یہ سارا لاگو کرنا تو یہ عوام کے ساتھ ایک قسم کی بڑی زیادتی ہے ناظرین۔ یہ ٹریفک کے درستگی کے نام پر لوگوں کی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے تازہ ترین ناظرین، یہ ٹریفک کے حوالے سے اور معصوم عوام کی زندگی اجیرن کرنے کے حوالے سے۔ اور ناظرین اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ گورنر راج جو لگنے کا خیبر پختونخوا میں اعلان کیا گیا ہے کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے، تو اس پر تو ناظرین پہلے یہ افواہیں تھی، اب جو ہے اس میں کچھ جو چینل ہیں انہوں نے تو نام بھی دے دیے ہیں، امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک، آفتاب شیرپاؤ وغیرہ، اور کچھ ایک دو نام اور بھی ہیں، یہ آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں سامنے ناظرین۔ تو یہ امیدوار بھی جو ہیں وہ یعنی سامنے آ رہے ہیں، اور جو گورنر فیصل کنڈی ہیں انہوں نے کہا کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ تو جب کہ بیرسٹر گوہر ہے ان سے جب اس طرح کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ ساری بے بنیاد خبریں ہیں، اور کوئی گورنر راج نہیں لگنے جا رہا، اور نہ ہی وہ صوبہ اس چیز کا متمل ہو سکتا ہے کہ وہاں ان حالات میں گورنر راج لگایا جائے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ناظرین محسن نقوی جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی کیمپ ہیں، جو افغان مہاجرین کے کیمپ ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، اور ان کو خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا افغانستان۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 صوبوں میں جو ہے وہ وفاقی جو قوانین ہیں، جو وفاق کے احکامات ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ واحد صوبہ ہے کہ انہوں نے افغانوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اور جو بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو بھی سابقہ جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ان ساروں میں تقریباً ساروں میں جو ہے افغان جو باشندے ہیں وہ پائے گئے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ سارے کیمپ ختم کیے جائیں گے اور ان کو افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ناظرین تازہ ترین جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل نجی چینل جو ہیں وہ خبر سہیل آفریدی کی یہ دیتے ہیں کہ ملاقات کا مشن کہاں پہنچا۔ تو اس کو ناظرین بڑی افسوسناک بات ہے کہ ملاقات کا مشن بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک معمولی مسئلہ تھا کہ ملاقات کرا دی جاتی، اس کو ایک مشن بنا دیا گیا، اور وہ اس مشن کے بارے میں اب خبریں بھی چل رہی ہیں کہ وہ جو ہے ملاقات کے لیے کوشاں ہیں، اور اس سلسلے میں اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین ثوابی انٹرچینج پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ عدالت کے سامنے احتجاج کرنا تھا، اور اس کے بعد یہ ثوابی انٹرچینج پر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ یہ ہیں خبریں ناظرین، اور یہ جو ہے احتجاج کتنا لمبا ہوتا ہے یا احتجاج کس قسم کا ہوتا ہے، کیا پوری جو ہے وہ انٹرچینج جو ہے یہ بند کر دیا جائے گا، یا خیبر پختونخوا اور پنجاب کا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا رابطہ جب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور یہ کیا صورتحال ہوتی ہے یہ ہمیں آئندہ پتہ چل جائے گا 24 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ یہ پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اب ہم آپ کو آخر میں یہ خبر دیتے ہیں کہ جو 40 جو پختون جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، وہ کہاں پر مارے گئے ہیں،
تو ناظرین یہ افغانستان کے اندر دو گروپ جو ہیں ان کے درمیان تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں 40 جو پختون ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور ناظرین یہ کندھاری گروپ اور حقانی گروپ، یہ دونوں میں یہ جو ہے یہ جھگڑا ہوا، اور ایک بندے کی ہلاکت، حقانی گروپ کا ایک قریبی بندہ ان کا جو ہے وہ حقانی گروپ، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اب جلال الدین حقانی، اب ان کے بیٹے ہیں وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، ان کا کوئی قریبی بندہ مارا گیا تو قتل ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ کندھاری گروپ وہ جو ہے حکومت میں ہے اس ٹائم، وہ مذہبی امور اور جو بہبود وغیرہ جو ہے انتظامی امور وہ سنبھال رہا ہے۔ اور جو حقانی گروپ ہے ناظرین، سراج الدین حقانی، یہ جو ہیں یہ ان کے پاس سیکورٹی وغیرہ جو ہے وہ اس کا نظام جو ہے سنبھال رہے ہیں۔ تو اب ان میں جو یہ ایک قتل پر تصادم ہوا ہے تو وہاں 40 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور آئندہ جو ہے کیا صورتحال ہوتی ہے تو یہ تازہ ترین ناظرین خبر ہے۔ اور یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کندھاری گروپ ہے ناظرین، جو انتظامی اور مذہبی معاملات کو دیکھ رہا ہے، یہ جو ہے یہ کچھ انڈیا کے قریب ہے اور پاکستان کے بارے میں سخت خیالات رکھتا ہے۔ اور جو حقانی گروپ ہے جس میں یہ سراج الدین حقانی ہیں، اور یہ جو گروپ ہے یہ نرم گوشہ پاکستان کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال، اور 40 کے قریب جو افغان ہیں یہ آپس میں تصادم کے سلسلے میں مارے گئے ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، تو ناظرین آپ یہ جو ہے یہ اگر نیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنا جو ہے رائے وغیرہ وہ دیا کریں، اس کے بعد لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اور اگر آپ گھنٹی کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو بر وقت خبر جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔